دوستو، کیا آپ کبھی ایسے رشتے میں رہے ہیں جو ایسا محسوس ہو جیسے یہ کوئی فل ٹائم نوکری ہو جس کے لیے آپ نے کبھی درخواست ہی نہ دی ہو؟ ایک لمحے میں آپ ان کے لیے دنیا کے سب سے خاص، سب سے اہم اور سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے آپ خود کو انڈوں کے چھلکوں پر چلتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہر لفظ ناپ تول کر بولنا، ہر عمل سے پہلے ڈر محسوس کرنا، اور مسلسل یہ سوچتے رہنا کہ آخر آپ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ مسلسل جذباتی اتار چڑھاؤ، یہ ذہنی تھکن، یہ بے نام سا خوف، یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک واضح خطرے کی گھنٹی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اسے شدید محبت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں ان 6 ذہنی کھیلوں سے، مائنڈ گیمز سے، جو لوگ اس وقت کھیلتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ حد سے زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں، آپ کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ وہ ایسا نفسیاتی طور پر کیوں کرتے ہیں، تاکہ آپ ان کے جذباتی رولر کوسٹر سے اتر سکیں اور اپنا کھویا ہوا ذہنی سکون دوبارہ حاصل کر سکیں۔ جب صحت مند محبت آہستہ آہستہ جنون میں بدلتی ہے تو محبت ایک محفوظ بناگاہ کے بجائے ایک قید خانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ سکون، وہ اعتماد، وہ امانگی، سب کچھ الجھن، بے چینی اور ذہنی عدم توازن میں بدل جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جنونی محبت شراکت داری نہیں ہوتی بلکہ ملکیت ہوتی ہے۔ ایسا شخص آپ کو ایک مکمل انسان کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اپنی اندرونی کمزوریوں، عدم تحفظ، کنٹرول اور مسلسل توثیق کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ آپ کو وہ اپنے قابو میں رکھنے کے لیے وہ نفسیاتی چالوں کی ایک پوری کتاب استعمال کرتا ہے۔ یہ محض بری عادتیں نہیں ہوتی بلکہ گہری لاشعوری حکمت عملیاں ہوتی ہیں جن کا مقصد آپ کو الجھن میں رکھنا اور جذباتی طور پر کمزور بنانا ہوتا ہے۔ ان ذہنی کھیلوں کو پہچاننا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے، اپنے ذہنی سکون بچانے، خطرے کی نشانیوں کو بر وقت دیکھنے اور خود کو ایک زہریلے، تھکا دینے والے رشتے سے آزاد کرانے کا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی مائنڈ گیم، لو بمنگ، محبت کا طوفان۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لو بمنگ کی، ایک ایسا مرحلہ جو بظاہر محبت کی انتہا لگتا ہے لیکن حقیقت میں ذہنی کنٹرول کی شروعات ہوتا ہے۔ لو بمنگ وہ صورتحال ہوتی ہے جب کوئی شخص رشتے کے آغاز ہی میں آپ پر محبت، توجہ، تعریفوں اور تحفوں کی ایسی بارش کر دیتا ہے کہ آپ خود کو خاص، نایاب اور ناقابل فراموش محسوس کرنے لگتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں یا ہفتوں میں آپ کو سول میٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ دن رات میسیجز، کالز، تعریفوں کے انبار اور یہ احساس کہ آپ ان کی زندگی کا مرکز بن چکے ہیں، وہ آپ کو ایسا محسوس کرواتا ہے جیسے آپ کسی رومانوی فلم کے ہیرو ہیں جہاں سب کچھ بہت تیز، بہت گہرا اور حد سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب اتفاقی نہیں ہوتا، یہ سب جان بوجھ کر اور ایک خاص مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے؟ لو بمنگ دراصل جذباتی قربت حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ ایسا شخص ایسا تعلق بنانے کے بجائے آپ کو فوراً جذباتی طور پر اپنے ساتھ باندھ لینا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کا کنٹرول کرنے والا غیر محفوظ اور حسد سے بھرا ہوا اصل روپ سامنے آئے۔ آپ کی ہر مسکراہٹ، ہر خوشی، ہر تعریف اس کے ایگو کو غذا دیتی ہے۔ یہ سب اس کے اندر موجود عدم تحفظ اور خوف کو وقتی سکون فراہم کرتی ہے۔ اسی دوران آپ کے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتی ہے، وہ کیمیکل جو خوشی، لذت اور وابستگی پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ آپ کو نشے کی طرح لگنے لگتی ہے اور آپ لاشعوری طور پر اسی احساس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس مائنڈ گیم کا آپ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ابتدا میں لو بمنگ جنت جیسا محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آخرکار آپ کو وہ محبت مل گئی ہے جس کے آپ حقدار تھے، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب بے تحاشا محبت اچانک کم ہونے لگتی ہے۔ اب تعریفوں کی جگہ سوال آ جاتے ہیں، توجہ کی جگہ کنٹرول اور گرمجوشی کی جگہ سرد رویہ۔ اس اچانک تبدیلی کے بعد آپ خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال گردش کرنے لگتے ہیں، میں نے کیا غلط کیا؟ میں پہلے جیسا رشتہ واپس کیسے لا سکتا ہوں؟ اور یوں بغیر آپ کے جانے طاقت آہستہ آہستہ اس شخص کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ آپ اس ابتدائی محبت کو واپس پانے کے لیے خود کو بدلنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت کبھی حقیقت تھی ہی نہیں، وہ صرف ایک جال تھا۔ مائنڈ گیم نمبر 2، ٹرائنگولیشن، تیسرا کردار۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک نہایت خطرناک اور خاموش ذہنی کھیل کی جسے نفسیات میں ٹرائنگولیشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں کوئی شخص جان بوجھ کر آپ کے اور اپنے رشتے کے درمیان ایک تیسرے کردار کو داخل کر دیتا ہے۔ یہ تیسرا کردار کوئی سب کا محبوب ہو سکتا ہے، کوئی دفتر کا ساتھی، کوئی سوشل میڈیا پر موجود شخص یا صرف ایک بس دوست، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ مقابلے میں ہیں، کہ آپ کو خود کو ثابت کرنا ہے کہ اگر آپ نے ذرا سے بھی کوتاہی کی تو کوئی اور آپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ وہ معمولی سی باتوں میں اس تیسرے شخص کا ذکر کرتا ہے، کبھی تعریف کے انداز میں، کبھی ہمدردی کے بہانے اور کبھی یہ
ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ شخص اب بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ حادثاتی نہیں ہوتا، یہ مکمل طور پر سوچا سمجھا کھیل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے؟ ٹرائنگولیشن دراصل ایگو بوسٹ اور کنٹرول حاصل کرنے کی ایک مؤثر تکنیک ہے۔ جب وہ آپ کو عدم تحفظ میں مبتلا کرتا ہے تو آپ لاشعوری طور پر اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں۔ وہ خود کو ایک انعام کی صورت میں پیش کرتا ہے جس کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ اس کھیل کا ایک اور مقصد آپ کی توجہ ہٹانا ہوتا ہے۔ جب آپ سارا فوکس اس تیسرے شخص پر لگا دیتے ہیں تو آپ اس کے اصل رویے، اس کی چالاکیوں اور اس کے کنٹرول کرنے کے انداز کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ وہ خود کو معصوم ظاہر کرتا ہے جیسے وہ تو بس حالات کا شکار ہو، جبکہ حقیقت میں وہ تمام ڈوریاں خود ہلا رہا ہوتا ہے۔ ٹرائنگولیشن کا سب سے گہرا اثر آپ کی خود اعتمادی پر پڑتا ہے۔ آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں۔ آپ کا ذہن مسلسل سوالوں میں الجھ جاتا ہے۔ کیا میں کافی اچھا ہوں؟ کیا میں اس کے لیے اہم ہوں؟ کیا کوئی اور مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ کھیل آپ کے اندر خوف، حسد اور عدم تحفظ کو جنم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جو عام طور پر کبھی حسد نہیں کرتے۔ ایسا ایسا آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ آسانی سے ریپلیس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ احساس آپ کو جذباتی طور پر کمزور بنا دیتا ہے، اور جب انسان خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تو اسے کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی ٹرائنگولیشن کا اصل مقصد ہوتا ہے، آپ کو غیر یقینی میں رکھنا تاکہ طاقت ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے۔ مائنڈ گیم نمبر 3، گیس لائٹنگ۔ اب ہم اس ذہنی کھیل کی بات کرتے ہیں جسے میرے نفسیات سب سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن سمجھتے ہیں، گیس لائٹنگ۔ یہ ایسا کھیل ہے جو آپ کے جذبات کو نہیں بلکہ آپ کی حقیقت کو نشانہ بناتا ہے۔ آپ کسی جھوٹ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کسی تضاد کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن جواب میں آپ کو سچ نہیں بلکہ الزامات ملتے ہیں۔ آپ بہت ڈرامٹک ہو، میں نے ایسا کہا ہی نہیں، تم وہم میں مبتلا ہو۔ یہ جملے معمولی نہیں ہوتے، یہ ایسا ایسا آپ کے ذہن میں شک کے بیج بوتے ہیں۔ گیس لائٹنگ دراصل مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کی ہمت نہیں رکھتا تو وہ حقیقت کو ہی بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مسئلہ حل کرنے کے بجائے آپ کی عقل اور سمجھ بوجھ پر سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ جب بھی آپ اس کے غیر منطقی رویے، جھوٹ یا حد سے بڑی ہوئی حسد کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ فوراً کردار بدل لیتا ہے۔ اب وہ مظلوم ہے اور آپ الزام لگانے والے، حد سے زیادہ حساس یا غیر متوازن انسان۔ ایسا ایسا آپ خود پر شک کرنے لگتے ہیں۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میں واقعہ غلط سمجھ رہا ہوں، شاید مسئلہ مجھ میں ہے۔ یوں حقیقت کی تعریف، سچ اور جھوٹ کا معیار، سب کچھ اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ گیس لائٹنگ ایک خاموش لیکن شدید ذہنی جنگ ہے۔ اس کا سب سے پہلا حملہ آپ کی یادداشت پر ہوتا ہے۔ آپ اپنی باتوں، اپنے تجربات اور حتیٰ کہ اپنی یادوں پر بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ حملہ آپ کے احساسات پر ہوتا ہے۔ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ غلط ہے، غیر ضروری ہے یا مبالغہ ہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی دباؤ انزائٹی کو جنم دیتا ہے۔ ہر بات کہنے سے پہلے ڈر، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے خوف اور ہر اختلاف کے بعد شدید گلٹ۔ کئی لوگ اس مرحلے پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خود ہی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ مضبوط پر اعتماد انسان جو آپ کبھی تھے، خاموش، الجھا ہوا اور خود سے ناواقف بنتا چلا جاتا ہے۔ یہی گیس لائٹنگ کا اصل مقصد ہوتا ہے، آپ کو خود سے کاٹ دینا تاکہ آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ مائنڈ گیم نمبر 4، تنہائی، سہارا چھین لینا۔ اگلا خطرناک ذہنی کھیل ہے تنہائی، جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ آہستہ آہستہ بالکل خاموشی سے انجام پاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ کے دوست، عزیز اور خاندان کے تعلقات آہستہ آہستہ متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ خود کو زیادہ سے زیادہ اس شخص پر انحصار کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ شخص بار بار جھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر آپ کو الگ تھلگ کرتا ہے۔ تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں، وہ تمہیں برا اثر دے رہے ہیں، تمہارا گھر مجھے پسند نہیں، وہ صحیح جگہ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے اور اپنے معاشرتی تعلقات کو کمزور کرنے لگتی ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بیج بونے لگتی ہیں کہ شاید باہر کی دنیا آپ کے لیے خطرناک یا نقصان دہ ہے اور صرف یہ شخص ہی آپ کے لیے محفوظ ہے۔ یہ سب اس کے اندر موجود چھوڑ دیے جانے کے خوف کا نتیجہ ہے۔ ایسا شخص جانتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور نہ ہو تو اس کا کنٹرول آپ کے جذبات، فیصلوں اور زندگی کے ہر پہلو پر مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک لاشعوری حکمت عملی ہے جس کا مقصد آپ کو اپنے دائرے میں محدود کرنا اور آپ کے خود مختار ہونے کے امکانات کو ختم کرنا ہے۔ وہ شخص آپ کو آہستہ آہستہ اپنے دوستوں، خاندان اور دیگر حمایتی حلقوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ کا دنیا کے باقی حصوں سے رابطہ کمزور ہو جائے۔ اس طرح آپ اس پر جذباتی طور پر زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں اور اس کی باتیں، فیصلے اور رویے آپ کی زندگی میں سب سے اہم بن جاتے ہیں۔ جب آپ آہستہ آہستہ الگ ہو جاتے ہیں تو آپ
इमोशनली तौर पर उन पर डिपेंड करना शुरू कर देते। आपको लगता है कोई और नहीं है जिससे आप बात कर सकें या मशवरा ले सकें। बाहर की आवाजें, दोस्तों और खानदान की राय सब धुंधला जाती है। आपको हकीकत का इदराक महदूद हो जाता है। ये ज़हनी और जज्बाती तनाई आपको कमजोर, मशकूक और खुद पर अदम एतमाद महसूस करवाती है। ऐसा ऐसा आप उस शख्स के जज्बात, ख्वाहिशात और रवैयों के मुताबिक ढलने लगते हैं और अपना असल आजाद खुद खो देते हैं। यही तन्हाई का मकसद है, आपको मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में ले लेना, ताकि आप उसके लिए जज्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर मोहताज बन जाएं और हर फैसले, हर एहसास में उसकी मर्जी गालिब रहे। माइंड गेम नंबर 5, मलकियत और हदूद का खात्मा। अब हम बात करते हैं एक और खतरनाक पहलू की, जो अक्सर मोहब्बत के नाम पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मलकियत और हदूद का खात्मा। ये वो मरहला है जब आपकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। वो जानना चाहता है कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं और कब क्या कर रहे हैं। आपके फोन, सोशल मीडिया, हत्ता कि आपके निजी लम्हात भी उसकी निगरानी में आ जाते हैं। अगर आप किसी से बात करते हैं या कोई फैसला अपने तौर पर करते हैं तो फौरन गुस्से या नाराजगी का इजहार करता है। ये सब आपकी हदूद को महदूद करने और हर आजाद अमल को उसकी मलकियत में बदलने के लिए किया जाता है। ये सलूक मोहब्बत के बजाय एक मजबूत खौफ की अक्कासी करता है। ऐसा शख्स अपने छोड़ दिए जाने के खौफ और अंदरूनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को काबू में रखने के लिए आप पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। जब वो आपकी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है तो वो अपने ज़हनी सुकून को वक्ती तौर पर बरकरार रखता है। ये उसका तरीका है अपने अंदर मौजूद बेचैनी, हसद और खौफ को मैनेज करने का। लेकिन ये आपकी आजादी और खुद मुख्तियारी पर भारी असर डालता है। इस मुसलसल कंट्रोल के नतीजे में आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आजादी खो देते हैं। आप अपनी पसंद, दिलचस्पी, दोस्तों के साथ वक्त, हत्ता कि छोटी छोटी खुशियों को भी महदूद कर लेते हैं ताकि कोई झगड़ा या नाराजगी ना हो। आप अपने जज्बात और फैसलों में मोहतात हो जाते हैं। हर अमल सोच समझ कर करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उसकी तवक्कुआत के मुताबिक ढालने लगते हैं। वक्त के साथ साथ ये रवैया आपकी खुद एतमादी और खुद शनासी को नुकसान पहुंचाता है। आप वो शख्स बन जाते हैं जो खुद नहीं बल्कि दूसरों की मर्जी और खौफ की बुनियाद पर हरकत करता है। ऐसा ऐसा आपका असल मैं गायब हो जाता है और आपकी जिंदगी उसकी जरूरतों और खौफ की गिरफ्त में महदूद हो जाती है। यही मलकियत और हदूद का खात्मा है, एक ऐसा ज़हनी खेल जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आजादी, खुद मुख्तियारी और शख्सियत को घटा देता है और आपको उस शख्स के काबू में मुकम्मल तौर पर जकड़ देता है। माइंड गेम नंबर 6, जज्बाती ब्लैकमेल, हमदर्दी का हथियार। अब हम उस ज़हनी खेल की बात करते हैं जो बज़ाहिर मोहब्बत और कमजोरी के लिबादे में छुपा होता है, मगर हकीकत में सबसे ज्यादा कैद करने वाला हथियार साबित होता है, जज्बाती ब्लैकमेल। ये वो मरहला है जहाँ अल्फाज हथियार बन जाते हैं और आपकी हमदर्दी को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसे जुमले सुनने में मोहब्बत भरे लग सकते हैं, मगर उनके पीछे छुपा मकसद आपको डरा कर रोकना होता है। ये जुमले गैर मरई जंजीर की तरह आपको बांध देते हैं, जहाँ आपका ज़मीर, आपकी हमदर्दी और आपकी इंसानियत आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जज्बाती ब्लैकमेल दरअसल छोड़ दिए जाने की खौफ की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल होती है। जब कोई शख्स महसूस करता है कि उसका कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है या आप उससे दूर होने लगे तो वो आपको अपने जज्बात का जिम्मेदार बना देता है। वो जानबूझकर खुद को कमजोर, टूटा हुआ और बेबस ज़ाहिर करता है ताकि आपके अंदर गिल्ट और जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। इस खेल में वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका कसूर आप पर होगा। ये मोहब्बत नहीं होती, ये एक नफसियाती जाल होता है। जज्बाती ब्लैकमेल का सबसे गहरा असर ये होता है कि आप खुद को कैदी महसूस करने लगते हैं। आप रिश्ते में खुशी की वजह से नहीं बल्कि खौफ की वजह से रहते हैं। हर फैसला करने से पहले आपके ज़हन में एक ही सवाल गूंजता है, अगर मैंने ये किया तो ये कहीं टूट ना जाए। ये मुसलसल डर आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है। आप अपनी जरूरियात, ख्वाहिशात और ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला ठीक रहे। आप ऐसा ये मानने लगते हैं कि उसकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है और आपकी अपनी खुशी सानवी हैसियत रखती है। वक्त के साथ साथ ये ज़हनी दबाव शदीद थकन, एंजाइटी और जज्बाती खालीपन में बदल जाता है। आप मुस्कुराते जरूर है मगर अंदर से खाली हो चुके होते हैं। आपकी खुशी, सुकून और आजादी खामोशी से कुर्बान हो जाती है और आप एक ऐसे रिश्ते में कैद हो जाते हैं जो मोहब्बत नहीं बल्कि बोझ बन चुका होता है। यही जज्बाती ब्लैकमेल की असल हकीकत है, हमदर्दी के नाम पर आजादी छीन लेना और मोहब्बत के नाम पर कैद कर देना।
दोस्तों ये तमाम खेल लव बम्बिंग, ट्रायंगुलेशन, गैस लाइटिंग, तन्हाई, मलकियत और जज्बाती ब्लैकमेल मोहब्बत नहीं है, ये खतरे की निशानी है। असल मोहब्बत आपको कैद नहीं करती, आजाद करती है, आपको महफूज, पुरसुकून और काबिल एहतराम महसूस करवाती है। अगर आपको सब कुछ मानूस लग रहा है तो याद रखें, आप हद से ज्यादा हसास नहीं है, आपकी फीलिंग दुरुस्त हो सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी बात जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बचा ले। अपना ख्याल रखें, महफूज रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।